بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل والمرأة یتوضأان من اناء واحد۔ مرد اور عورت دونوں ایک برتن سے وضو کریں، یہ جائز ہے یا نہیں، اسی تعلق سے یہ باب رکھا گیا ہے۔ تو اب الگ الگ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی باب الرجل والمرأة یتوضأان من اناء واحد، ایک برتن سے مرد اور عورت کے وضو کرنے کا باب، یا یہ باب ہے اس بارے میں کہ مرد اور عورت دونوں ایک برتن سے وضو کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک برتن سے وضو کر سکتے ہیں۔ ایک برتن سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی بڑے برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اور دونوں کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو دونوں اس سے پانی نکال کر کے وضو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ برتن بہت بڑا ہو اور چھوٹا برتن پانی نکالنے کے لیے نہ ہو تو وہ اپنا ہاتھ دھل لے اور اس کے بعد ہاتھ سے ہی پانی نکال سکتا ہے۔ لیکن جہاں بھی یہ آتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ ایک برتن سے وضو کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میاں بیوی ہو، شوہر ہو اور اس کی بیوی ہو، یا جو اس کے محارم ہیں، یعنی جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہوں تو کر سکتا ہے اس طرح سے۔ لیکن اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہوں تو وہ دونوں ایک ساتھ اس طرح سے وضو نہیں کر سکتے، خاص طور سے اس زمانے میں، نا، اس لیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا اور جو گناہ ہے اس کا بھی ظہور ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ عورت کا ہاتھ بھی عورت ہے، جب وہ اپنا ہاتھ دھلے گی تو اس اجنبی مرد کے سامنے کھولے گی، یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھی یہ منع ہوگا۔ اپنے سر کا وہ مسح کرے گی تو اس کا بال بھی تو عورت ہے، سر کھولے گی یہ بھی گناہ کا کام ہوگا۔ پاؤں دھلے گی ٹخنوں تک تو اسے چھپانا بھی ضروری ہے، اب اس کے سامنے دھلے گی یہ بھی بے ستری ہوگی۔ تو اس طرح سے اجنبی مرد اور اجنبی عورت یہ دونوں ایک ساتھ ایک برتن سے وضو نہیں کر سکتے، لیکن شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ مرد اور عورتیں کان الرجال والنساء یتوضؤون جمیعا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مرد اور عورتیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں وضو کرتے تھے، اور بعض نسخوں میں ہے من اناء واحد بھی، تو اب معنی کیا ہوگا؟ ایک برتن سے وضو کرتے تھے۔ تو اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اور عورتیں سب مل کر کے ایک ساتھ ایک برتن سے وضو کیا کرتے تھے، تو اس میں تو بہت بے پردگی ہوتی ہو، تو کیسے یہ روا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم آیت حجاب کے نزول سے پہلے کا ہے،
یعنی جب پردہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جب یہ صورتحال تھی، اور جب پردے کا حکم نازل ہو گیا یہ صورتحال نہیں رہی۔ اس لیے اب کیا حکم ہوگا؟ ایک ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ پردے کا حکم ہے۔ یا یہ کہا جائے گا، دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ ہے اس سے مراد شوہر اور اس کی بیوی ہے، یعنی اس زمانے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن سے وضو کر لیا کرتا تھا۔ ایک برتن ہوتا تھا، اس سے شوہر بھی وضو کر رہا ہوتا اور اس کی بیوی وضو کر رہی ہوتی، تو اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بہتر توجیہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کان الرجال والنساء میں مراد مرد کا اپنی بیویوں کے ساتھ وضو کرنا ہے، مطلقاً اجنبی عورتوں کے ساتھ وضو کرنا یا جمع ہونا مراد نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لا بأس بأن يتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من اناء واحد، کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ عورت وضو کرے اور غسل کرے مرد کے ساتھ ایک ہی برتن سے، یعنی ایک برتن میں پانی رکھا ہوا ہو اسی سے مرد بھی وضو کرے پانی نکال کر کے، عورت بھی نکال کر کے پانی وضو کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یا غسل کرنا دونوں کو، ایک بڑے برتن میں پانی ہے دونوں اس سے نکال کر کے غسل کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہی صورت ہوگی جب کہ شوہر ہو اور اس کی بیوی ہو۔ اجنبی عورت کے ساتھ ایک برتن سے پانی نکال کر کے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی وضو کرنے کی اجازت ہے۔ ان بدأت قبلہ او بدأ قبلہ، اگر عورت مرد سے پہلے شروع کرے یا مرد عورت سے پہلے شروع کرے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرد پہلے شروع کرے تو بعد میں عورت کے لیے اس سے وضو کرنا روا رہے، لیکن عورت اگر پہلے شروع کر دے تو مرد کے لیے اس سے روا نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں میں سے کوئی پہلے شروع کرے، دوسرا شریک ہو سکتا ہے، یا دونوں ایک ساتھ شروع کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، یعنی یہی امام اعظم کا ہی مذہب ہے کہ مرد اور اس کی بیوی دونوں ایک برتن سے ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں، ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، چاہے مرد پہلے شروع کرے یا عورت پہلے شروع کرے۔ یہ ایک باب ختم ہوا آپ لوگوں کا۔ باب الوضوء من الرعاف، یہ دوسرا باب ہے۔ رعاف کہتے ہیں ناک سے خون نکلنے، جسے کہتے ہیں نکسیر ٹوٹنا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ناک پر چوٹ لگ جاتی ہے ہلکی سی بھی تو ناک سے خون نکلنے لگتا ہے، یا کبھی چوٹ نہیں بھی لگتی ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں تو آدمی ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے یا ناک صاف کرتا ہے یا انگلی ڈالتا ہے تو خون نکلنے لگتا ہے، تو اسے کہتے ہیں رعاف، یعنی نکسیر ٹوٹنا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ناک سے خون نکلنا۔ تو یہ باب جو ہے ناک سے خون نکلنے کے سبب وضو کا باب ہے، یعنی کسی کی ناک سے خون نکلے تو اس کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا، یعنی پہلے والا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے باب۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر ناک سے خون نکلتا ہے تو ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ جائے اور وضو کرے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز چھوڑ کر کے وضو کرنے جائے، اور وضو کر کے لوٹ کر کے آئے تو جہاں تک پڑھ چکا تھا اس کے آگے پڑھنا شروع کر دے۔
اسے کہتے ہیں بنا کرنا. سمجھتے ہیں مسئلہ؟ یہ کہلاتا ہے بنا کرنا. تو جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وضو کرنے کے لیے تو راستے میں کوئی بات چیت نہ کرے، صرف وضو کرے اور اطمینان سے چلا آئے، اور جہاں تک پڑھ چکا تھا اس سے آگے پڑھ سکتا ہے. جو مسئلہ ہو گیا، ایک تو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو گیا، ہمارے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا پڑے گا پھر سے. دوسرے، اس کی وجہ سے وضو کرنے جائے گا تو آ کر کے اس پر بنا کر سکتا ہے. یہ ہمارے نزدیک ہے. دیکھیے اب، اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، حدثنا نافع، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، عن ابن عمر، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کان اذا رعف رجع، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی ناک سے خون نکلتا، انہ اذا کان رعف، جب انہیں رعاف کی شکایت ہوتی، ناک سے خون گرنے کی شکایت ہوتی، رجع تو واپس لوٹتے، فتوضا تو وضو کرتے، ولم یتکلم اور کسی سے بات چیت نہیں کرتے، ثم رجع پھر وضو کر کے واپس لوٹتے، یعنی جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے وہاں چلے جاتے، فبنا علی ما صلی، تو اسی پر بنا کرتے جو پڑھ چکے ہوتے. یعنی اگر 4 رکعت کی نیت کی ہوتی اور 2 رکعت پڑھ کر کے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی تو چلے جاتے وضو کرنے، وضو کر کے آتے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے، یعنی 2 اور پڑھ لیتے، 4 پوری ہو جاتی ان کی. تو اس حدیث سے صاف صاف معلوم ہو رہا نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول یہ تھا کہ جب ناک سے خون نکلتا تو وہ جا کر کے نیا وضو کرتے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب وضو کر کے آتے تو اسی پر بنا کر لیتے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ناک سے خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب وضو کر کے آئے کسی سے بات چیت نہ کی ہو تو بنا کر سکتا ہے. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا یزید بن عبداللہ، حدثنا یزید بن عبداللہ ابن قصید، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن عبداللہ ابن قصید نے، انہ رآ سعید ابن المسیب رعفا، انہوں نے سعید ابن مسیب کو دیکھا کہ ان کی ناک سے خون نکلا، ان کی نفسی ٹوٹی، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی حالت نماز میں ناک سے خون نکل گئے. فاتا حجرتا ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے. فاوتیا بوضوء، تو انہیں وضو کا پانی دیا گیا. یہ وضو واو کے زبر کے ساتھ ہے، تو انہیں وضو کرنے کا پانی دیا گیا. فتوضا، تو انہوں نے وضو کیا. ثم رجع، پھر واپس لوٹے، جہاں نماز پڑھ رہے تھے لوٹ کے وہاں گئے. فبنا علی ما قد صلی، تو انہوں نے اس پر بنا کیا جو پڑھ چکے تھے. اس سے بھی دونوں باتیں معلوم ہوئی نا کہ نماز کی حالت میں ناک سے خون نکل آتا ہے تو وہ چلا جائے اور وضو کرے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور جب آئے لوٹ کر کے تو بنا کر سکتا ہے، جتنا پڑھ چکا ہے اس کے آگے پڑھنا شروع کر دے. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا یحییٰ بن سعید، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، ان سعید ابن المسیب، وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، انہو سئل عن الذی یرعف ویکثر علیہ الدم، ان سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جس کے ناک سے خون نکلتا ہے تو خون زیادہ نکلتا ہے. کیف یصلی، تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ قال یؤمی ایمان براسہ فی الصلاۃ، انہوں نے فرمایا کہ وہ نماز میں سر سے اشارہ کر کے ادا کرے، یعنی سر سے اشارہ کرے. تو یومی ایمان، وہ اچھی طرح سے اشارہ کرے، براسہ ہی اپنے سر کے ذریعہ نماز میں.
یعنی وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، یعنی سجدہ نہیں کرے گا، اس کے لیے اشارہ کرے گا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ناک سے خون نکلنے لگے اور وہ سجدہ نہ کر سکے، کہ جب کرے گا تو اور خون نکلے گا، تو اس میں چٹائی کے آلودہ ہونے کا، یا جو فرش ہوگا نیچے مصلی جو ہوگا اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا، آدمی کے اپنے کپڑے کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوگا، اس لیے وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن ابن المجبر ابن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن مجبر ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن خطاب نے، انہ رآ سالم ابن عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے یعنی عبد الرحمن ابن مجبر نے سالم ابن عبداللہ ابن عمر کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یدخل اصبعہ فی انفہ، کہ وہ اپنی انگلی اپنی ناک میں ڈال رہے ہیں۔ راوی کو شک ہے اصبعہ کا یا اصبعیہ کا، کہ اپنی انگلی ایک انگلی ڈال رہے ہیں یا اپنی دو انگلیاں دونوں ناک میں ڈال رہے ہیں، جیسے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اصبعہ کہا یا اصبعیہ کہا۔ ثم یخرجھا، پھر وہ انگلی نکال رہے ہیں، وفیہا شیء من دم، اور انگلی پر کچھ خون لگا ہوا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنی انگلی ڈالا نکالا اس میں خون لگا ہوا ہے، دوسری ڈالا نکالا اس میں خون لگا ہوا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے، یا کبھی ناک میں جو پانی ہوتا ہے وہی لگا رہتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے انگلی نکالی اپنی تو اس پر کچھ خون تھا۔ فَيَفْتَلِهُ، تو دیکھا کہ اسے حرکت دے رہے ہیں، ہوتا نا انگلی کو سوکھا لگ گیا ایسے کر دیا تو جھڑ جاتا ہے، فَيَفْتَلِهُ، تو اسے حرکت دے رہے ہیں۔ ثُمَّ يُصَلِّي، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، وَلَا يَتَوَضَّأُ، اور وضو نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ناک میں انگلی ڈالتا ہے اور اس کی انگلی پر کچھ خون کا اثر معلوم ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپر کہا کہ خون نکلتا ہے ناک سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ انگلی ڈالی اور لگ گیا خون اس پر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے خون نکلنے سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ خون ظاہر ہونے سے یہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہیں دیوار میں یا کسی چیز میں آپ کا ہاتھ لگ گیا اور چمڑا چھل گیا اوپر کا، تو وہاں خون دکھائی دیتا ہے نا، تو وہ خون نکلا نہیں ہے بلکہ وہ ظاہر ہو گیا ہے، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں بادی ہے، یعنی ظاہر ہونے والا۔ خون تو ہے وہاں، دکھ نہیں رہا تھا، اب دکھنے لگا بس، سمجھ گئے نا؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب وہ بہنے لگا تب وہ گیا اپنی جگہ سے نکلا، تب لگ گیا کسی اور کی جگہ، جب تک بہا نہیں تھا جب تک وہ اپنی جگہ تھا۔ تو خارج جب ہوگا تو باہر جائے گا نا، اس کے معنی میں بات آ جاتی ہے نا، جب نکل کے کہیں اور گیا تب وہ ہوا خارج۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب خون بہے گا یا ٹپکے گا تب وضو ٹوٹے گا۔ تو اوپر جو بات کی گئی ہے وہ خون بہنے کی، کہ ناک سے خون بہ رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہاں خون بہ نہیں رہا ہے، خون کہیں لگا ہوا تھا انگلی میں لگ گیا، یہ بہنا نہیں پایا گیا، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے جب وہ انگلی ڈالتے پھر نکالتے تو خون کا کچھ اثر معلوم ہوتا، اسے رگڑ لیتے ایسے ہی، پھر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ان سب باتوں کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو کتنی باتیں ہو چکی؟ ایک بات مثلا یہ ہو گئی کہ ناک سے خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
اسے ہم اختیار کرتے ہیں، اس کا ہم حکم دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب وضو کر کے آئے تو وہ بنا کر سکتا ہے، جتنی پڑھ چکا تھا اس کے آگے وہ پڑھ لے، اسے بھی ہم اختیار کرتے ہیں۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اگر ناک میں انگلی ڈالے اور اس پہ خون کا اثر معلوم ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھا نا؟ بہذا کلہ ناخذ، اور ہم ان سب چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر آدمی سجدہ کرے تو ناک سے خون نکلے گا، اور سجدہ نہ کرے اشارہ کرے تو خون نہیں نکلے گا، تو وہ اشارے سے نماز پڑھے، اس کا بھی حکم دیتے ہیں۔ تو چار چیزیں ہو گئی، بہذا کلہ، اور ہم ان سب کو اختیار کرتے ہیں، ان چاروں چیزوں کو، اس کا بیان ہو چکا۔ امر رعاف، اب ہر ایک کی تفصیل کرتے ہیں کچھ۔ فامر رعاف فإن مالک بن انس کان لا یاخذ بذلک، رہا مسئلہ رعاف کا یعنی ناک سے خون نکلنے کا، تو امام مالک ابن انس اسے اختیار نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ناک سے خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ جو چیز سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ناک سے جو خون نکلا یہ سبیلین سے نکلنا پایا نہیں گیا، پیشاب یا پاخانے کے مقام سے نکلنا تو پایا نہیں گیا، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ویرا، ان کا خیال یہ ہے یا ان کا مذہب یہ ہے کہ اذا رعف الرجل فی صلاتہ، کہ جب مرد کی ناک سے خون نکلے اس کی نماز میں تو وہ خون دھو لے اور نئے سرے سے نماز ادا کرے، یعنی اب خون نکلا ہے یعنی کہ نماز پڑھو، اسی کے ساتھ جا کر کے خون دھل کر کے آئے اور اس کے بعد نئے سرے سے نماز پڑھے۔ تو گویا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہ اس کا وضو ٹوٹا اور نہ ہی وہ بنا کر سکتا ہے۔ وَيَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ ہے نا کہ نماز پڑھے نئے سرے سے۔ حالانکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قول بھی ان کا ہے کہ وہ بنا کر سکتا ہے، وہ بنا کر سکتا ہے، لیکن یہاں جو ذکر کیا وہ کیا کہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ يَقُولُ، تو وہ فرماتے ہیں، بما روا مالک، اس دلیل کی بنیاد پر جسے روایت کیا ہے امام مالک نے ابن عمر سے روایت کرتے ہوئے، وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہ ینصرف، کہ وہ ناک سے خون نکلے گا تو وہ جائے گا واپس، فیتوضا، تو وضو کرے گا، ثم یبنی علی ما صلی، پھر وہ بنا کرے گا اس پر جو پڑھ چکا ہے۔ کب؟ ان لم یتکلم، جبکہ اس نے بات نہ کی ہو۔ وَهُوَ قَوْلُنَا، اور یہی ہمارا قول ہے، یعنی امام اعظم کا یہی مذہب ہے۔ وَأَمَّا اِذَا كَثُرَ الرُّعَافُ، ایک مسئلہ اور تھا نا، دو کی بات تو ہو چکی، ایک بنا کرنے کی اور ایک ناک سے خون نکلے تو وضو ٹوٹنے کی۔ ایک مسئلہ تھا کہ جب خون زیادہ نکلے تو وہ کیا ہے، اشارے سے نماز پڑھ لے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا اِذَا كَثُرَ الرُّعَافُ، لیکن جب ناک سے خون زیادہ نکل رہا ہو، وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الرُّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ، لیکن جب آدمی پر ناک سے خون نکلنا زیادہ ہو جائے، زیادہ خون نکل رہا ہو، فَكَانَ إِنْ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَانٌ لَمْ يَرْعُفْ، تو اگر یہ صورت ہو کہ اگر اپنے سر سے اشارہ کرے تو ناک سے خون نہ نکلے، اور اگر سجدہ کرے رعوفا تو ناک سے خون نکلے، اب کیا کرے گا؟ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَانٌ، تو وہ اپنے سر سے اچھی طرح اشارہ کرے گا، یعنی اشارے سے نماز پڑھ لے گا، اور یہ نماز پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی اشارے سے نماز پڑھنا کافی ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ كُلَّ حَالٍ، اور اگر ہر حال میں ناک سے خون نکل رہا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے تب بھی خون نکلتا ہے، اشارہ کرتا ہے تب بھی خون نکلتا ہے، تو کیسے پڑھے گا؟ سجدہ، یعنی وہ سجدہ کرے گا، اشارہ نہیں کرے گا۔ اشارہ کرنا صرف اس لیے تھا کہ اس صورت میں خون نہیں نکلتا ہے، اور جب اس صورت میں بھی خون نکل رہا ہے تو اشارہ کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ویسے نماز پڑھ لے گا، سجدہ کرے گا۔ اب چوتھا مسئلہ تھا، انگلی ڈالا اور خون لگ گیا ہاتھ میں،
اما اذا دخل ادخل الرجل اصبعه في انفه، اور رہا یہ مسئلہ کہ جب مرد اپنی انگلی اپنی ناک میں داخل کرے فاخرج اور اسے نکالے فاخرج علیہا شیئا من دم، پھر نکالے اس انگلی پر کچھ خون، فہذا لا وضوء فیہ، تو یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی وضو نہیں ہے، لأنہ غیر سائل ولا قاطر، کیونکہ یہ جو انگلی پر خون نظر آ رہا ہے یہ بہنے والا نہیں ہے اور ٹپکنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ فِي الدَّمِ مِمَّا سَالَ أَوْ قَطَرَ، اور وضو خون کے بارے میں اسی سے ہے جو بہے یا ٹپکے، یعنی خون کے مسئلے میں وضو اس خون سے ہوتا ہے جو بہے یا ٹپکے، اور یہ بہا نہیں ٹپکا نہیں تو اس کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوگا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی